قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا اور ان کا کیا انجام ہوا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حران تھا جو تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر ار میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل لوط علیہ السلام کے والد حران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، لہذا حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے شامل ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل صدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت پر فیض ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے، اس پتھر پر بہت ہی گہرا نشان بن جاتا تھا۔ صدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے تھے۔ صدوم کے آس پاس 5 نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ نفوس سے بھی زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت ہی سرسبز و شاداب تھے اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ یہاں باغات کی کثرت، لہلہاتی کھیتیاں جہاں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھیں۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے علاقے کے لوگ بھی اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہاں آتے تھے، مگر یہ بات اہل صدوم کے لوگوں کو بالکل ہی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستی میں پیدا ہونے والے اناجوں، پھلوں اور سبزیوں کو کوئی بھی نہ لے جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان سب پر صرف ہمارا ہی حق ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن صدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر کے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی کی بات لوگوں نے بڑے غور و توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکے کی بھیس میں آیا۔ تب انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فعل بدکاری کرنے کی رغبت دی، طریقہ بتایا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم ان لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہاری بستیوں میں آ جاتے ہیں تو ایسا کرو، جب بھی کوئی آپ کی بستی میں آئے تو اس کے ساتھ زبردستی، زیادتی، بدفعلی کرو۔ اس طرح یہ لوگ آپ کی بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسیانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمراں، سردار، عروسہ، ہر طبقے میں اور ہر گھر یہ عمل پھیل گیا تھا۔ بڑی محفل میں لوگ اس فحاشی کے کام کو کر کے خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص طور پر مسافروں میں سے اگر کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو اسے یہ شکار بنا لیتے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل صدوم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت، ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہیں گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہ پا سکتا تھا۔ بارہا ایسا ہوا کہ باہر کا مسافر ان کی بستیوں میں پہنچ کر بھوک اور فاقوں سے مر جاتا تھا اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے تھے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے۔
حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھنونے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اہل صدوم کو دن رات واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بہت ہی فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی بہت برا لگتا تھا، لہذا انہوں نے صاف صاف حضرت لوط علیہ السلام کو کہہ دیا کہ اگر آپ ہمیں ایسے ہی نصیحت کرتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے واعظ و نصیحت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہذا ایک دن اہل صدوم نے خود ہی حضرت لوط علیہ السلام سے خود عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدترین فحاشی اور بدفعلی کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی۔ انہوں نے ایک دن حضرت لوط علیہ السلام سے کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب الہی لے آؤ، تو لہذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل، میکائیل اور عزرائیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا۔ وہ دراصل منافقہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہذا اس نے جا کر اپنی قوم کو ان 3 خوبصورت لڑکوں کے بارے میں بتا دیا۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط نے آئے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی گفتگو سن کر اہل صدوم بولے کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال میں بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل صدوم حضرت لوط علیہ السلام کا دروازہ توڑنے پر باضد تھے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام گھر سے باہر نکل کے اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بصارت سے مرحوم ہو گئے۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جو بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے تھے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو گھر کو چھوڑ کر نکل۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ آئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک
کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرغوں کی آوازوں کو سنا، پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سے شروع ہونے والا یہ اللہ کا عذاب اشراق تک بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی بدکاریوں کی وجہ سے قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بدبودار جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی جستجو اور تحقیق کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ماہرین نے تحقیق کرنے کے بعد یہ کہا کہ جب اس شہر کو تباہ و برباد کیا گیا تو لوگ روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے، اور جہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی، اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحر مردار کے پاس موجود ہیں، جو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے۔ اب یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی فطرت کے بالکل خلاف ہے، جس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔